دوسرا ہے کہ صحابہ کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، جہاں بھی نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھ کر ہی یا دیوار کے قریب ہو کر ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی احادیث میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ ابھی آپ جو ہے دیوار کے قریب ہو کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی دیوار کو اپنا سترہ بناتے تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، امام بخاری نے اس پر جو تبویب کی ہے، باب باندھا ہے، باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی مصلی و سترہ، نمازی اور سترہ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی نماز کی جگہ جہاں انسان نماز پڑھنے کھڑا ہے اور سترہ میں۔ اور اس پر حدیث لائے ہیں، سہل بن سعد قال کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کے برابر فاصلہ تھا۔ آپ کی نماز کی جگہ سے دیوار کے درمیان صرف اتنا فاصلہ تھا کہ ایک بکری گزر جائے۔ دوسری حدیث حضرت سلمہ کی لائے ہیں کہ کان جدار المسجد عند ممبری ما کادت الشاة تجوزها، مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کا فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ امام بخاری باب الصلاۃ الی الاسطوانۃ، ستونوں کی طرف سترہ بنا کر نماز پڑھنا، اس باب میں بھی حدیث لائے ہیں کہ کنتو، حضرت یزید بن عبید کہتے ہیں کنتو آتی مع سلمہ ابن الاکوع فیصلی عند الاسطوانۃ التي عند المصحف فقلت یا ابا مسلم اراک تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانۃ قال فإني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصلاة عندها۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا، حضرت سلمہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں کہ عن انس بن مالک قال لقد ادرکت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری عند المغرب وزاد شعبہ عن عمر وعن عمر وعن انس حتى يخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت یعنی اذان کے بعد ستون کی طرف لپکتے تھے، یعنی جلدی کرتے تھے سنتیں پڑھنے کے لیے کہ ان کو اپنا سترہ، ستونوں کو اپنا سترہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے واضح ہے کہ مسجد کے اندر بھی صحابہ اور اللہ کے رسول سترے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ حضرت نافع کی حدیث واضح ہے کہ کان ابن عمر اذا لم یجد سبیلا الی ساریۃ من سوار المسجد قال لی ولنی ظہرک، عبداللہ بن عمر کو جب کوئی ستون کے سامنے جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ مجھے بٹھا دیا کرتے تھے کہ ابھی میرے سامنے پشت کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے سترہ بنا دیا کرتے تھے سامنے بٹھا کر کے۔ تو لہٰذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سترے کو کی جو ہے صرف فضا یا کھلی جگہ میں ہی تاکید ہے، مسجدوں میں نہیں، یاد رکھیں مسجد یا غیر مسجد سب جگہ سترے کی بڑی تاکید ہے، اور بغیر سترے کے نماز پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد میں نماز پڑھتے وقت ستون اور دیوار کے قریب ہو کر اسے سترہ بنا لیا کرتے تھے، کہ مسجد کی دیوار اور مسجد کے ستون یہ بھی سترہ ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مسجد میں بھی انفرادی نماز ادا کرنے والوں کے سامنے سترہ رکھنا سنت ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں بھی سترے کا اہتمام فرماتے اور سترہ رکھنے کا حکم ہر نمازی کے لیے ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو یا گھر میں ہو، یہاں تک کہ مسجد حرام میں بھی صحابہ اور اللہ کے رسول سترے کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث گزر چکی ہے کہ مشہور تابعی اور ثقہ امام یحییٰ بن ابی کثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام قد نصب عصا یصلی الیہا، میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا مسجد حرام کے اندر انہوں نے لاٹھی گاڑ کر کے اس کو سترہ بنا کر کے اس کی طرف نماز پڑھی۔ حضرت انس بن مالک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا عمل بھی مسجد حرام میں سترہ رکھنے کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کسی جگہ کے
کو مستثنا نہیں قرار دیا ہے۔ حدیث کے واضح الفاظ لا تصلی الا الی سترۃ ولا تدع احدا یمر بین یدیک، کہ تم کبھی بھی بغیر سترے کے نماز نہ پڑھنا اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دینا۔ امام بخاری نے اس پر باقاعدہ باب باندھ کر مسئلے کو واضح کیا کہ باب السترۃ بمکہ وغیرہا، کہ مکے میں اور اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جو ہے سترہ کا اہتمام کرنا۔ ایک اور باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ باب لیرد المصلی من مر بین یدیہ ورد ابن عمر فی التشہد وفی الکعبۃ وقال ان ابا الا ان یقاتلہ فقاتلہ، یعنی باب ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روکے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے التحیات پڑھتے وقت یعنی تشہد میں تھے تب بھی روکا، اور کعبے میں بھی روکا، اور کہا بغیر لڑے اگر نہ مانے تو اس سے لڑے نماز کے دوران ہی، اس کو روکے ہر حالت میں گزرنے والے کو۔ امام ابن ابی شیبہ اور علامہ عبدالرزاق جو بڑے بڑے محدثین کے اساتذہ ہیں، انہوں نے اپنی مصنف میں جو ہے اس کو باقاعدہ موصولاً پیش کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ گزرنے والے حضرت عمرو بن دینار تھے جو عبداللہ بن عمر کے سامنے سے گزرے تھے، جن کو تشہد سے اٹھ کر کے ان کو روکا تھا۔ امام بخاری کے استاد ابو نعیم اپنی کتاب الصلاۃ میں اس کو باسند لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے سامنے سے کسی کو بھی گزرنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کعبے میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں پھر بھی چھوٹ ہے کیونکہ کچھ حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آتی ہے کہ مسجد حرام میں سترے کا اہتمام کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت وصلی خلف المقام رکعتین ومعه من یستره من الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ کے سامنے وہ موجود تھا جو آپ کے لیے لوگوں سے سترہ کر رہا تھا، یعنی آپ نے اپنے سامنے کسی کو بٹھایا تھا سترے کے طور پر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الحج میں باب من لم يدخل الکعبہ، حدیث نمبر 1600 میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل حضرت جابر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر سے مروی ہے کہ لمبی روایت ہے جس میں فجعل المقام بینہ و بین البیت، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ آئے، آپ نے رکن کا استسلام کیا، 3 چکروں میں رمل کیا، 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے، پھر مقام ابراہیم پر آ کر واتخذ من مقام ابراہیم مصلی یہ آیت پڑھی، اور 2 رکعت ادا کرنے کے لیے آپ نے مقام ابراہیم کو اور بیت اللہ کو مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا، گویا اس کو سترہ بنا لیا اپنے سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی تو کعبے کی دیوار کو بالکل قریب ہو کر کے آپ کھڑے ہوئے تھے، دیوار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، صحیح بخاری میں۔ تو اس سے بھی علماء اسلام نے جو ہے وضاحت کری کہ آپ نے دیوار کو ستھرا بنا کر کے کعبے کے اندر بھی جو ہے نماز پڑھی، بالکل آگے جا کر کے دیوار کے قریب آپ نے نماز پڑھی تھی۔ تو ان دلائل کی روشنی میں واضح ہے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں بھی سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ ضرورتاً یا بحالت مجبوری مسجد حرام میں اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو اس کے ساتھ سختی نہیں کی جا سکتی، اس کی کچھ گنجائش حدیث میں ملتی ہے۔ یقیناً وہاں ہر وقت رش اور ہجوم رہتا ہے، اسی لیے اہل علم کی ایک جماعت نے مسجد حرام کو مستثنی بھی قرار دیا ہے کہ بھئی لوگوں کو بڑی مشقت ہوگی، مشقت کے مد نظر جو ہے مسجد حرام میں نمازی کے سامنے سے گزارنے کی انہوں نے اجازت بھی دی۔